بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد افتخار۔ آج آپ کے ساتھ کٹڑوں اور بچھڑوں کا ٹاپک شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ اس ٹاپک کا اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر اویئرنیس پیدا کی چھوٹے کٹڑوں اور بچھڑوں کو بیماریوں سے کیسے بچایا جائے، یعنی ان کی شرح جو اموات ہے ان کو کم سے کم کیسے کیا جائے۔ اس میں آپ نے کرنا کیا ہوتا ہے کہ جب ہمارا کٹڑا یا بچھڑا پیدا ہو گیا ہے 12 سے 24 گھنٹے کا جب ہو جاتا ہے تو اس کی جو نیول، ناف یا جسے ہم اپنی زبان میں دنی کہتے ہیں، اسے ہم نے کسی جراثیم کش محلول سے پہلے صاف کرنا ہے، یعنی اس میں ڈبونا ہے۔ اس میں سر فہرست جو ہماری چیز ہے وہ پائیوڈین ہے یا ٹنکچر کا 7% محلول آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کے کٹڑے اور بچھڑے کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جو ناف یا دنی ہے، یہ پیدائش کے فوراً بعد جب آپ کا کٹڑا یا بچھڑا خراب جگہ پہ بیٹھتا ہے تو جو زمین میں موجود بیکٹیریا یا وائرس وغیرہ ہوتے ہیں تو وہ اوسو نیول یا دنی یا ناف کے ذریعے جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس کے جسم کے اندر داخل ہونے کے بعد وہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں۔ ان میں جو سر فہرست بیماری ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارا کٹڑا یا بچھڑا ہے اس کے جو گھٹنے ہوتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، سویلنگ ہو جاتی ہے، اس میں پانی پڑ جاتا ہے۔ تو اس کے علاوہ بیکٹیریا جو ہے وہ سفر کرتا کرتا دماغ تک پہنچ جاتا ہے۔ جب وہ دماغ تک پہنچ کر اپنی گروتھ کرتا ہے، گروتھ کرنے کے بعد وہ جو کٹڑے یا بچھڑے کا دماغ ہے اس کے اوپر دباؤ ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے کٹڑے یا بچھڑے کو شدید قسم کا درد ہوتا ہے، تو اسے دورے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس کا ایک یہ نقصان ہے کہ جب یہ جراثیم یا بیکٹیریا کٹڑے یا بچھڑے میں داخل ہو گیا تو یہ ٹیٹنس کی بیماری پیدا کر دیتا ہے۔ ٹیٹنس کی بیماری کیا ہے؟ اس میں جو ہمارا کٹڑا یا بچھڑا ہے وہ بالکل اکڑ سا جاتا ہے، یعنی اس کے جو مسلز ہوتے ہیں، جو اس کے جوائنٹ ہوتے ہیں وہ بالکل بغیر حرکت ہو جاتے ہیں، یعنی ہمارا جانور دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی لکڑی کا گھوڑا ہو۔ اس کے بعد ہم نے بات کرنی ہے جب بیکٹیریا جسم میں داخل ہوتا ہے تو وہ بچھڑوں اور کٹڑوں میں کیا کرتا ہے کہ ان میں یہ اسہال یا موگ کی بیماری پیدا کر دیتا ہے، یعنی کٹڑے بچھڑوں کو شدید قسم کے اسہال لگ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ روز بروز کمزور ہوتا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہمارے جو کٹڑے بچھڑے ہیں ان میں وہ نمونیا کی علامات آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اچھا جی، اس کے ایک اور نقصان یہ بھی ہوتا ہے کہ فرض کریں اگر ہم نے جو ناف تھی یا نیول تھا اسے ہم نے کسی جراثیم کش محلول سے نہیں صاف کیا تو کیا ہوتا ہے، اکثر اوقات جو بیکٹیریا جراثیم ہوتے ہیں نیول کے اندر ہی گروتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس بعض اوقات جو نیول ہوتی ہے وہ سوج جاتی ہے، اس میں پس وغیرہ پڑ جاتی ہے، تو جس کی وجہ سے کافی ساری پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ ہم نے آپ کے ساتھ کٹڑوں اور بچھڑوں کی بڑی اہم معلومات شیئر کی، جس میں آپ کو اس چیز کی اویئرنیس دی گئی کہ آپ نے کیسے شرح اموات کٹڑوں اور بچھڑوں میں کم کرنی ہے، ان کا کیسے خیال کرنا ہے، ان کے ارد گرد صفائی کیسے رکھنی ہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے نئے ٹاپک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔